کہ میری بیٹی نے عدالت سے خلا لیا، اس کی ڈگری مل گئی، تو عدالت سے ڈگری لینے کے فوراً بعد عدت شروع ہو جائے گی، یا پھر یونین کونسل میں جاتے ہیں بعد میں وہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں، تو یونین کونسل کے سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد عدت شروع ہوگی؟ یہ ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی بیٹی نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، اب خاوند کیسا عجیب ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا شرعی مسئلہ تھا، پہلے یہ بھی مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بغیر عذر شرعی جو خاتون اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، اس وعید کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور دوسری طرف خاوند کو چاہیے کہ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو اس کے تمام تر اخراجات، اس کی رہائش، اس کا کھانا، اس کی دیگر اشیاء کا بندوبست اس کے اوپر لازم ہے، نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عذر شرعی بن گیا تو خاتون کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا پھر جائز ہے، تو خاوند کو چاہیے یہ تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے طلاق دے دیتا۔ اب یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ عدالت سے جا کے خلا لے لو، خدا کا خوف کریں یار۔ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جو اپنی گھر والی کو عدالت میں بھیجے، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ یہیں پر معاملہ ختم کر دیتے۔ اب چلیں اگر عدالت میں چلی ہی گئیں، اور آپ کا چونکہ مسئلہ اور ہے، میں اس لیے پہلے بطور تمہید چند باتیں عرض کر رہا ہوں، ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے آگاہی ہو جائے۔ اور جب آپ کو عدالت نے ڈگری دے دی، اگر تو خلا کی ڈگری تھی تو یاد رکھیں خلا بغیر رضامندی کے نافذ نہیں ہوتا۔ خلا کے لیے ضروری یہ ہے کہ زوجین کی رضامندی، خاوند رضامند ہوگا تو خلا نافذ ہوگا، ورنہ پھر اسی طرح خاوند کے نکاح کے اندر ہیں۔ اگر تو تنسیخ نکاح کی ڈگری تھی تو شرعی طور پر نکاح ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالت نے ڈگری جاری کی، وہاں سے عدت شروع ہوگی یا کہ مؤثر سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد؟ تو جب آپ کا ابھی معاملہ یوں سمجھیں کہ درمیان میں ہے، ابھی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملا تو آپ ابھی عدت میں نہیں ہیں۔ جب آپ کو مؤثر سرٹیفکیٹ مل جائے گا اس کے بعد آپ کی عدت شروع ہوگی۔ اگر آپ نے پہلے عدت مکمل کر لی بعد میں سرٹیفکیٹ لیا تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو یونین کونسل سے مؤثر سرٹیفکیٹ مل جائے تب آپ اپنی عدت کو مکمل کرنے کے بعد آگے نکاح کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری جانے سے پہلے بولے تم مجھ پہ حرام ہو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر بولے کہ اس ڈیٹ کو تم گھر نہیں جاتی تو 3 دفعہ طلاق ہے، اور دوسرے دن بولے طلاق کے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پلیز مجھے یہ بتا دیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے، 1 رہتی ہے، تم گھر واپس جاؤ اور بچوں کے پاس رہو، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کائنڈلی مجھے بتا دیں میں کیا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مسئلہ جو ہے نا، میں اس لیے اس پہ بڑی احتیاط کرتا ہوں، حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ قریبی دارالافتاء میں بھی اس کو بیان کریں۔ تاہم جو صورتحال ابھی آپ نے بیان کی ہے، آپ کے خاوند نے اگر بولا تھا آؤٹ آف کنٹری جانے سے پہلے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اگر تو ان الفاظ سے اس کی مراد طلاق دینا تھی، چونکہ یہ کنایہ الفاظ ہیں، کنایہ الفاظ میں جب تک وضاحت نہ لی جائے نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر اس نے اس سے مراد طلاق لی تھی تو ایسی صورتحال کے اندر کنایہ الفاظ سے دی گئی طلاق طلاق بائن ہوتی ہے، اور بائن طلاق کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی طلاق بائن اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب خاتون عدت مکمل کر کے اگر عدت کے دوران وہ جناب، چونکہ اب یہ بائن طلاق ہے نا، تو بائن طلاق سے نکاح یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا، اب یہ عدت گزار کے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی الفاظ بولے ہیں وہ جو طلاق والے، تو وہ نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ نکاح ہی ختم ہو گیا۔ جب نکاح ہی نہیں رہا تو اب دوسری یا تیسری یا چوتھی طلاق دینا لغو چلا گیا۔ تو اگر صورتحال ایسی ہے تو جناب آپ دوبارہ سے نکاح کر کے تو اپنے گھر کو بسا سکتی ہیں، لیکن اگر پہلی طلاق سے اس کی نیت، یعنی جو اس نے لفظ بولا تھا حرام کا لفظ، اگر اس کی طلاق کی نیت نہیں تھی، بعد میں جو اس نے 3 طلاقیں دی تھیں وہ نافذ ہو گئیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس نے، شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اگر تم گھر نہ گئی
تو تمہیں 3 طلاقیں یا کوئی بھی جو اس نے معلق کر دیا، تو اگر یہ شرط پائی گئی تو طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اب دوبارہ تجدید نکاح سے بھی گھر آپ کا آباد نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر یہ ہے آپ اپنا یہ مسئلہ قریبی دارالافتاء میں جا کے تفصیلی بتائیں۔ خاوند اور بیوی دونوں کو جانا چاہیے تاکہ دونوں اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو بیان کریں اور شرعی حکم حاصل کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ میں ہمیں موصول ہوا، وائس نوٹ میں پلے کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ میں 15 سال کی تھی، میرے باپ فوت ہو چکے تھے اور میری امی نے دوسری شادی کی تھی، تو میری امی نے میری مرضی کے بغیر پوچھے میری شادی میرے ہسبینڈ سے کر دی۔ غیر لوگ تھے نا، تو وہ جو تھے وہ مجھ سے مطلب کافی بڑے تھے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے، پر میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا بس ماں کی مرضی تھی، بس میری قسمت میں یہی تھا۔ وہ 3 مہینے تک میرے ساتھ ٹھیک رہا۔ 3 مہینے کے بعد وہ مجھے مارنے لگا، مجھے پیٹنے لگا، مجھے بات بات پہ تانے دینے لگا، بالوں سے کھینچ کے مجھے لاتے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ میں کدھر جا سکتی تھی؟ میں کدھر بھی نہیں جا سکتی تھی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ تو اس دوران میں میرے بس وقت گزرتا گیا، میں پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ جب میرا 1 سال پورا ہوا، میرا بیٹا ہو گیا تھا، وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، بات بات پہ مارتا تھا مجھے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وہ کیا کہ خیر ہے، وقت ٹھیک ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ میری جب تیسری دفعہ میں پریگننٹ ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت مارا سب کے سامنے، اور مجھے 2 دفعہ طلاق بولا۔ جب وہ تیسری دفعہ بول رہا تھا تو میری نند جو تھی نا، اس نے منہ پہ آ کے تھپڑ مار کے اس کا منہ بند کر لیا تھا، منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ نہیں کچھ بولنا نہیں ہے۔ تو پھر بھی وہ بول رہا تھا پر اس کی زبان بند تھی۔ پھر اس کے بعد یہ 1 مہینے تک میرے ساتھ نہیں بولتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا۔ مجھے کہتے تھے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا طلاق نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں جب اگلے سال میں پھر سے پریگننٹ ہوئی تو پھر اس نے مجھے 3 دفعہ طلاق بولا۔ میں پھر سے 8 مہینے کی امید سے تھی۔ پھر اس نے مجھے بہت مارا، مجھے اتنی لاتیں دیے، میرے بال گھسیٹے، مجھے گھر کے باہر نکال دیا تھا، میرا دوپٹہ، میری چپل کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کی چاچی کے گھر میں چلی گئی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اتنی رو رہی تھی، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ میں نے امی کو کتنی دفعہ بولا یہ مجھے اس طرح مارتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا، اور مجھے کتنی دفعہ لوگوں کے سامنے طلاق دی ہے۔ امی کہتی ہے کہ چپ کر کے خاموش کر کے برداشت کرو، تمہارے بچے، تمہارا کوئی بھی نہیں، تم کدھر جاؤ گی؟ پر مولوی صاحب میرا دل نہیں کرتا اس آدمی کے ساتھ رہنے کو، کیونکہ جب وہ میرے نزدیک آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں گناہ کر رہی ہوں۔ میں پہلے اللہ کے سامنے اتنا روتی تھی، اتنا میں نفل کرتی تھی، نماز جب پڑھتی تھی، اب جب میں دعا کرتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میں بہت بڑی گناہ گار اور ناپاک عورت ہوں۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ طلاق ہو چکا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آدمی نہیں ہوں، میں کتا ہوں، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہا، میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے پلیز بتائیں۔ جی مفتی صاحب،